الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، علم بلندی اور عزت کا نام ہے، بہت ہی شرافت والا پیشہ ہے، بہت ہی شرافت والا مقام ہے۔ قومیں اور نسلیں اس کی طرف دوڑتی ہیں، اس کے لیے عمریں اور مال قربان کیے جاتے ہیں، اور نادان اور جاہل بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ علم والے ہیں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم کی شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اسے نہیں جانتا وہ بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب اس کی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ صاحب علم ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جہالت کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اس میں مبتلا ہے وہ بھی اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہے۔ اسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک علم کی نعمت ہے، جس میں خیر و ہدایت اور برکت و بلندی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مزید علم حاصل کرنے کی دعا کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محمد آپ کہیے، آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور مبارک وحی کا نزول ہوا، پہلا نزول ہوا، اور اس میں پہلا جو لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ لفظ اقرا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ علم حاصل کرنے اور اس کی کوشش کرنے کا حکم ہے، کیونکہ علم وہ نور ہے جو لوگوں کی جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و معرفت کے میدان کی طرف لاتا ہے، تاکہ فرد کی تعمیر ہو اور قومیں ترقی کریں۔ علم کی فضیلت اتنی واضح اور روشن ہے کہ اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے عزیز مقصد، سب سے پیارا مقصد اور سب سے شریف خواہش ہے، سب سے بہترین اور اعلیٰ خواہش ہے۔ اہل فضل اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھے، اور سمجھدار لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے درجات بلند کیے اور ان کے اور دوسروں کے درمیان برابری کی نفی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ اور فرمایا، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب، آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے، علم والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ علم اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے اور عمل کا پھل دیتا ہے۔ علم کا پھل کیا ہے؟ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ لہذا جو اللہ کو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اتنا ہی اس سے ڈرنے اور خشیت رکھنے والا ہوگا۔ محترم بھائیوں، علم کی شرافت، فضیلت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے سب سے عظیم گواہی یعنی توحید پر علم کو گواہ بنایا ہے، اہل علم کو گواہ بنایا ہے، اور ان کی گواہی کو اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط،
لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی عدل کے ساتھ قائم رہتے ہوئے گواہی دی، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے اپنی ذات کا ذکر فرمایا، پھر اپنے پاک فرشتوں کا، اور تیسرے نمبر پر اہل علم کا ذکر کیا۔ محترم بھائیوں، رشک کرنے والوں نے جس سب سے بڑی چیز پر رشک کیا وہ علم ہے، اور مومنین جس پر سب سے زیادہ غیبتہ کرتے ہیں وہ علم ہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک اس شخص پر جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی یعنی علم عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، علم کا اثر انسان کے لیے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اس کی یاد دنیا میں باقی رہتی ہے اگرچہ وہ مٹی کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یا صالح اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ محترم بھائیوں، صاحب علم آسمان اور زمین میں محبوب ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے اور اس کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ اور سب سے عظیم ذمہ داری اور سب سے شریف پیغام، سب سے بہترین اور اعلیٰ پیغام کا شرف جسے حاصل ہوا ہے وہ ہے معلم، استاد، علم سکھانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ معلم کے لیے، استاد کے لیے، علم سکھانے والوں کے لیے، عالم دین کے لیے کائنات استغفار کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹی اپنی سوراخ میں اور مچھلی پانی میں، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ علم کے تئیں علماء اور طلباء سب کو اخلاص اپنانا چاہیے، اور ان پر لازم ہے کہ اسلامی اقدار اور اخلاقیات کی حفاظت کریں، اعتدال اور میانہ روی کو اپنائیں اور غلو و انتہا پسندی سے بچیں۔ اسی طرح اللہ کا ڈر بچوں کے تئیں اپنی ذمہ داری اور ان کی تربیت و تعلیم میں ثواب کی نیت ضروری ہے، تاکہ علم کا حق ادا ہو اور علم کا حق پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے سمجھنے اور انہیں کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علم میں زیادتی اور برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔